ने शजरतन कहकर बयान फरमाया है। नहीं, देखिए, रुके। आपने कहा کہ آدم کی غلطی کو شجرہ نہیں کہا. جی سر. پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ اللہ نے کہا کہ جنت میں رہو، کھاؤ پیو جہاں سے تمہارا جی چاہے، لیکن شیطان سے ہوشیار رہنا، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. پھر فرمایا کہ وَلَا تَقَرَّبَا هَٰذَا الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب نہیں جانا. یعنی اس کو نافرمانی کا درخت حضور مرشد کریم نے کیوں ارشاد فرمایا؟ وہ اس لیے کہ جب اللہ نے منع کر دیا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، تو اگر آپ گئے تو آپ نے کیا کیا؟ نافرمانی. اور وہ نافرمانی جو شاخ در شاخ پھیلتی چلی جائے، اس کو شجرہ کہا گیا. ٹھیک ہو گیا؟ یعنی کہ نافرمانی بھی ایسی جو آگے مزید نافرمانیوں کو جنم دے. یعنی ایسی نافرمانی، دیکھیں نا، جب آپ اس درخت کے قریب گئے تو نافرمانی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ وہ درخت نافرمانی کی معیار بن گیا. یعنی کہ اللہ نے آپ کو ایک کام سے منع کیا، منع یہ فرمایا کہ اس کے قریب مت جانا. اب اس کی کیا حکمتیں ہیں، یہ ایک مزید بحث ہے کہ کیوں منع کیا. بھئی سب سے بڑی بات یہ کہ یہ ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ آپ میں تابع داری ہے، آپ اپنی مرضی کریں گے یا کہ اللہ کی مرضی پہ چلیں گے. اس چیز کو چیک کیسے کرنا تھا؟ بھئی اس چیز کو چیک کرنے کے لیے کوئی طریقہ ہونا چاہیے تھا نا. تو منع کر دیا کہ بھی اس درخت کے قریب نہیں جانا. اب اس درخت میں اور بڑی خوبیاں ہیں، بہت باتیں ہیں. سب سے بڑی بات یہ کہ اس میں تغیر تھا، وہ رنگ بدلتا تھا. اس سے آدم کا یقین ٹوٹ گیا. ظاہر ہے اللہ نے کس چیز سے منع کیا؟ جو آدم کے لیے نقصان دہ تھی. دیکھیں نا، خیر اور شر دونوں اللہ کی تخلیق ہے. خیر بھی اللہ کی تخلیق ہے اور شر بھی اللہ کی تخلیق ہے، لیکن چوائس آپ کی ہے کہ آپ کون سی کو اپناتے ہیں، کس چیز کو اپناتے ہیں. آپ خیر کو اپناتے ہیں یا شر کو اپناتے ہیں؟ آپ کے لیے چوائس دونوں دے دی. کیوں؟ کیونکہ آپ کو بااختیار بنایا گیا تھا، آپ کو یہ ادھیکار دیا گیا تھا کہ چوز آپ نے کرنا ہے. اب واضح ہو گئی بات؟ دیکھیں نا، ہمارے یہاں کبھی کسی نے اسے، اب عیسائیوں نے اور یہودیوں نے اسے سیب کا درخت قرار دیا، ہمارے یہاں اسے دانہ گندم قرار دیا. ابا نے ایک دفعہ کہا کہ اصل میں مٹھاس جو ہے وہ پردہ بنی، تو یہ مٹھاس جو ہے یہی وہ شجر ممنوع ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہ بات کو بیان کرنے کے مختلف رنگ ہیں، مختلف زاویے ہیں. بنیادی بات اتنی سی تھی کہ اللہ نے خیر بھی تخلیق کی ہے، شر بھی تخلیق کیا، اور آدم کو اختیار دینے کے بعد یہ ٹیسٹ کرنا تھا کہ بھئی یہ تابع داری کرتا ہے یا نافرمانی کرتا ہے. اگر آدم نافرمانی کا مرتکب ہوا، یعنی اس نے اللہ کے حکم کی سرتابی کی، اللہ کے حکم کی بجاوری نہیں کی، اس کے خلاف چلا، جب موٹی بات ہے اللہ نے منع کر دیا وہ اس درخت کے قریب نہیں جانا. اب آدم کے گویا یہ امتحان شروع ہو گیا نا. اب امتحان کی خاطر ایک ٹیسٹ پیپر بنایا گیا، اس میں اس درخت کو پلانٹ کر کے کہا اس کے قریب نہیں جانا. اب ہم یہ بحثیں کر رہے ہیں کہ وہ درخت کیا تھا، یہ نہیں دیکھ رہے کہ بھئی سیدھی سی بات ہے کہ اللہ نے منع کیا، ہمیں منع ہو جانا چاہیے تھا. ٹھیک ہے نا؟ یہ جزوی اور فروعی باتوں میں پڑے ہوئے ہیں کہ بھئی وہ کیا تھا، درخت کیوں تھا، کہ اللہ نے لگایا ہی کیوں. بھئی لگا دیا ہے. اصل چیز نہیں دیکھ رہے کہ بھئی شیطان نے بہکایا. ٹیسٹنگ کی نا، اللہ نے ٹیسٹ کرنا تھا کہ یہ شیطان کے بہکاوے میں اگر آتا ہے تو اس کو دنیا میں بھیجوں گا تاکہ یہ دنیا میں جا کے خود لڑ جھگڑ کے شیطان کو پچھاڑ کر اس کو شکست فاش دے کر واپس آ جائے یا جائے جہنم میں. ٹھیک ہو گیا؟
یہ قرآن کے do's and don'ts یہ والی بات ہوگی نا سر. جی ہاں، جب دنیا میں بھیجا تو آپ کو یہ اس شعور سے آراستہ کرنے کے لیے کہ بھئی یہ سب سارا نظام کیا ہے. آپ کو قرآن میں ڈوز اینڈ ڈونٹس بتا دیے کہ بھئی اگر اللہ کے کہنے پہ چلو گے، اللہ کے کیے کو کرو گے، کہے کو کرو گے تو آپ کامیاب ہیں. اگر آپ اللہ کے کہے کے خلاف کریں گے تو ظاہر ہے کہ آپ غلطی کے مرتکب ہو رہے ہیں، نافرمانی کا ارتکاب ہو رہا ہے آپ سے. ٹھیک ہے، اب واضح ہو گیا یہ کہ نہیں؟ جی ارشاد. سر اسی سے ریلیٹڈ ایک سوال میرے بچے نے مجھ سے پوچھا. سر اس نے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب آدم کو تخلیق کیا تو فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. جی 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 جی. تو لیکن پھر اس کو پھر جنت میں کیوں بھیجا؟ جب زمین پر ہی بھیجنا تھا ان کو تو پھر اس کو جنت میں کیوں رکھا؟ اب یہاں پہ آپ پہلے تو زمین کا لفظ جو ہے نا، انی جائلو فی الارض فی الارض، آپ زمین کے اوپر ہیں یا زمین میں ہیں؟ زمین پر ہیں. تو یہاں سے آپ سمجھ لیجئے کہ یا تو ہمیں سمجھنے میں کوئی مغالطہ ہوا یا ہماری عقل کا کوئی فطور ہے. دیکھیے اللہ رب کریم نے کہا انی جائلو فی الارض خلیفہ، فی الارض. ارض کہتے ہیں سکرین کو. اب سکرین کے اوپر جو کچھ دکھ رہا ہے اس کی بات نہیں ہو رہی، جو سکرین کے اندر ہے. سکرین کے اندر کیا ہے؟ آپ کا باطن. آپ کو باطنی طور پہ اللہ نے اپنا اختیارات دیے، اپنی صلاحیتیں آپ کے اندر منتقل کی. پہلی سند یہ کہا کہ نفخت فیہ من الروحی، میں نے اس کے اندر اپنی روح میں سے کچھ پھونکا. کیا پھونکا؟ روح تو نہیں پھونکی، من الروحی کہا. اللہ نے اپنی روح نہیں پھونکی. اگر اللہ اپنی روح پھونک دیتا تو آپ کیا ہوتے؟ آپ اللہ ہوتے. لیکن چونکہ اللہ نے اپنی روح میں سے کچھ پھونکا، روح میں سے پھونکنے کا مطلب ہے آپ کے اندر کچھ صلاحیتیں منتقل کی گئیں. پھر ان صلاحیتوں کو استعمال کرنے کے لیے وَعَلَّمَ الْآدَمَ اسماء كُلَّهَا، اور آدم کو سارے اسماء کا علم سکھایا. یعنی کہ ان صلاحیتوں کے استعمال کرنے کا قرینہ اور طریقہ اور علم عطا کیا. پھر کہا کہ بھئی اس کا اظہار کرو. جب انہوں نے اظہار کیا تو اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ اس کے سامنے جھک جاؤ، اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دو، کیونکہ اسے میں نے اپنے اوریجنل پروگرام کے مطابق خلیفہ بنانا تھا. میں نے اس کو وہ صلاحیتیں عطا کی، اس کو وہ تربیت دے دی، وہ علم عطا کر دیا. اس کے بعد آدم سے کہا کہ تم نے گورن کرنا ہے کائنات کو، تم نے کنٹرول کرنا ہے کائنات کو. رغدن ہے سو شیتو ماں، یعنی اب کنٹرول کرو اسپیس کو. ٹھیک ہے، ہم نے اب جنت کہتے ہیں خوشی کو. اب اس کی مثال یہ ہے کہ آپ کو ڈپٹی کمشنر اپوائنٹ کیا جائے. اب کمشنر اپوائنٹ کیا یا ڈپٹی کمشنر، تو آپ کو کہا کہ آپ کا یہ بڑا سا بنگلہ ہے. ٹھیک ہے، کینٹ ایریے میں 12 کنال کا بنگلہ ہے. وہاں پہ 4 مالی ہیں، 2 خانسامے ہیں، 4 نوکرانیاں ہیں، 2 استری کرنے والے، تو 2 کپڑے دو وغیرہ وغیرہ. آپ کو ایک فہرست عیش و آرام کی پوری دی. مجھے بتائیے کہ یہ کیوں دیا؟ آپ کا سٹیٹس چونکہ ڈپٹی کمشنر کا ہے، آپ کو آسائشیں عطا کی گئیں، مراعات عطا کی گئیں. ٹھیک ہے، اب ہوا یہ کہ آپ صرف گھر میں گھسے رہیں اور نوکروں سے کھیلتے رہیں تو کام دفتر میں کون کرے گا؟ صحیح بات ہے سر. بات کلیئر ہو گئی؟ اس مثال سے سمجھ آ گئی نا بات کہ دیکھیں اللہ رب کریم نے ہم سے پیدا کیا، اپنے کسی کام کے لیے تخلیق کیا، پھر ہمیں کچھ اختیارات دیے، کچھ سمجھ، کچھ فہم عطا کی، کچھ علم عطا کیا، کچھ صلاحیتیں عطا کی. اگر ہم ان صلاحیتوں کا، اس علم کا، ان فرائض کا کی خبر ہی نہیں رکھتے اور کمشنر اپوائنٹ ہونے کے بعد ہم گھر میں جا کے وہاں سوئمنگ پول میں کھیلتے رہیں سارا دن
تو مجھے بتائیں آپ کتنی دیر برقرار رہیں گے؟ آپ اپنے کمشنری کو کتنی دیر انجوائے کر لیں گے؟ سر ہٹا دیے جائیں گے کمشنری سے. بس یہی غلطی آدم سے ہوئی کہ وہ دفتر جانے کے بجائے درخت کی طرف چلے گئے. سر بڑا اچھا سمجھایا آپ نے. چلیں بہت شکریہ کہ اگر سمجھ آ گیا تو سبحان اللہ، اللہ نے کرم کیا. جی جناب. اور السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر میرا سوال ہے سورہ آیت نمبر 26. یہاں بنی آدم کا دستر نائل ہے اس کے بعد یہ واجب اور پیشہ کے بعد بہت ظالمہ ہے سارے کا بنا ہے. اس کا ترجمہ یہ کہ بنی آدم نے بھارت ہمارے لیے لباس جو تمہارے پردہ دار بدن کو چھپاتا ہے جسے اور تمہارے لیے باعث زینت اور سب سے بہتر لباس تقویٰ کا لباس ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے تاکہ وہ لوگ سے مفید تھا. تو سر میرا سوال یہ کہ غلام فرمانی سے پہلے ادب کا لباس کیا تھا اور اس میں لباس کی بات ہے وہ روح کا لباس. اصل میں لباس کسے کہتے ہیں؟ لباس کسے کہتے ہیں؟ لباس دیکھیں نا، پہلے قرآن نے خود بتایا. دیکھیں نا، ایک تو لباس ہمیں گرمی سردی سے بچاتا ہے، یعنی تحفظ دیتا ہے، ٹھیک ہے. دوسرا زینت بتاتا ہے. ہم دوسرے کے سامنے کپڑے پہن کے جاتے ہیں تو اس کے سامنے وہ ہمارے کپڑے دیکھ کے ہماری تعظیم کرتا ہے، ٹھیک ہے. تو زینت ہے نا. پہلی بات تو یہ ہو گئی کہ لباس کیا ہے. اب کہا کہ اچھا لباس تو تقویٰ ہے. اب آپ کا یہ سوال کہ آدم کا کیا لباس تھا، میں اب بچہ پیدا ہوتا ہے، چھوٹے بچے ہوتے ہیں، ان کو لباس کا کوئی شعور ہوتا ہے؟ اسی طرح آدم اور حوا کو بھی کوئی شعور نہیں تھا لباس کا. یہ تو بہت بعد میں انسان نے پہننا شروع کیا نا، موسم کی گرمی سردی اور زینت کی خاطر، ٹھیک ہے. لیکن اللہ نے یہ بتایا کہ تمہارا یہ ظاہری لباس میرے کسی کام کا نہیں ہے. بھائی مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تمہارے تن پہ کپڑے ہیں یا نہیں ہیں، ٹھیک ہے. مجھے تو تقوی کا لباس چاہیے. کیا کہا؟ غور کریں. جب آپ دیکھیں نا، جب آپ جسمانی طور پہ لباس کو پہنتے، ٹھیک ہے، آپ کے اندر کا انسان جو ہے اس نے جسم کو بطور لباس پہنا ہوا ہے. تو اندر کے انسان کا اصل لباس تقویٰ ہے. اللہ نے یہ اس میں اشارہ دے دیا. تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ یہ اب امپورٹنٹ بات ہے، اسے سمجھیں. تقوی سے مراد ہے سمجھنے میں احتیاط کرنا. کس چیز میں احتیاط کرنا؟ بات کو سمجھنے میں احتیاط کرنے کا نام ہے تقوی. کھل کے سوچیں. لیکن جب آپ بات کو سمجھ رہے ہیں، سمجھنے میں جو نتیجہ اخذ کر رہے ہیں، سمجھنے کا مطلب نتیجہ اخذ کرنا، ٹھیک ہو گیا؟ وہ آپ نے بڑی احتیاط سے اخذ کرنا ہے. اگر دیکھیں نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ حجۃ الوداع میں کیا ارشاد فرمایا کہ کسی کو کسی پہ کوئی برتری نہیں ہے. گورے کو کالے پہ، کالے کو گورے پہ، اجمی کو عربی پہ، عربی کو اجمی پہ کوئی برتری نہیں ہے. صرف برتری اس کو ہے جس کو تقویٰ حاصل ہے. کہا یا نہیں؟ یعنی کہ اس سے آپ امپورٹنس کا اندازہ لگائیں کہ اگر ہمیں ترقی کرنی ہے، روحانیت سیکھنی ہے، تو تقویٰ اختیار کرنا ہے، کیونکہ اندر کے انسان کا اصل لباس تقویٰ ہے. اب دیکھیں راز اس میں کتنا بڑا بتایا گیا، اور ہمارا دھیان جو ہے وہ یہاں پہ جو اٹکا ہوا ہے کہ آدم نے کون سے کپڑے پہنے تھے. میں نے آپ کو مثال دی کہ چھوٹے بچے کو لباس کا کوئی شعور ہوتا ہے. اسی طرح آدم چونکہ انفینسی میں تھے تو ان کو کیا شعور تھا؟ وہ تو بعد میں پھر گرمی سردی کے ہاتھوں انہوں نے یہ ظاہری لباس اپنایا. ٹھیک ہے نا؟ واضح ہو گئی بات یا نہیں؟ جی جی نشانی ہے نا. ذرا اب جب آپ نے غور کیا، آپ نے توجہ دی، تو دیکھیں میں نے آپ کو کہا کہ اس میں نشانی ہے.
کہ آپ نے دیکھا کہ آدم نے جب پیدا ہوا تو اس کے تن پہ کپڑا نہیں تھا. آج بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے تن پہ لباس تو نہیں ہوتا. لیکن اب اس میں نشانی کیا ہے کہ بھئی یہ جسم کا مادی لباس، مادی جسم کا لباس ہے، اور مادی جسم جو ہے وہ روح کا لباس ہے، آپ کی ذات کا لباس ہے. اس کے اندر، اس جسم کے اندر جو انسان بستا ہے، اصل انسان، اس کا کیا لباس ہے؟ وہ اللہ نے واضح کر دیا کہ اس کا لباس تقویٰ ہے. دیکھیں نا، ہمارے عقلوں پہ پردے پڑے ہوئے ہیں اور ہم بات کو گہرائی میں لے جا کر سمجھنے کے بجائے سطحی اور فروئی باتوں میں الجھے رہتے ہیں. دیکھیں نا، اس آیت میں کیا کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کا اصل لباس تو کہا یا نہیں کہا؟ اس آیت کا ظاہری مطلب کیا بن رہا ہے؟ یہی بن رہا ہے نا. اور پھر یہ جو کہا کہ بھی میری نشانیاں جو ہیں یہ سب نشانیاں ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ اللہ نے آپ کو عقل دی. لباس کا استعمال کیسے ہوا؟ ہم نے اسے صرف شرمگاہ کے ستر پوشی کا نام دیا لباس. لباس اصل میں حفاظت اور زینت ہے. اللہ نے صاف بتا دیا کہ ذرا دماغ کھولو، یہ ستر پوشی کافی نہیں ہے لفظ اس کے لیے. وہ ہمارے ہاں چونکہ سوچے محدود ہیں، یا ہمیں بچپن سے یہی بتایا گیا لباس اس لیے پہننا ضروری ہے کہ ستر پوشی ہو، لہٰذا ہم اسے وہیں تک جوڑ کے بیٹھے ہوئے. تو اللہ یہی ارشاد فرما رہا ہے کہ غور کرو اور میری نشانیوں کو، یعنی اس پہ سے اصل انسان کا کھوج لگاؤ کہ اصل انسان کا لباس تقویٰ قرار دے رہا ہے. تو اصل انسان کیا ہے، پھر تقویٰ کیا ہے، وہ میں نے اپنی سی فہم کے مطابق عرض کر دیا کہ سمجھنے میں احتیاط کا نام ہے تقویٰ. اور اصل انسان اگر یہ کام کر رہا ہے جو میرے اور آپ کے اندر بستا ہے تو ہم متقی ہوئے تو یہ کتاب اب ہمارے کام آئے گی. اگر نہیں تو پھر یہ کتاب ہمارے کام کی نہیں ہے. جی بات کلیئر ہو گئی؟ جی جی اور کوئی سوال؟ السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر یہ سورہ مومنون کی آیت نمبر 118 ہے، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین. رب اغفر، جی رب اغفر، پھر یہ غفر جو ہے نا لفظ، اسی سے غفور ہے، اسی سے غفار ہے، اسی سے مغفرت ہے، اسی سے استغفار ہے. ذرا غور کریں، یہ سارے لفظوں کا مادہ غفر ہے، ٹھیک ہے؟ جی سر. کتنے لفظ بولے؟ غفور، غفار، مغفرت اور استغفار. ہم نے اس کا ترجمہ کر دیا معافی. جی سر. لہذا یہ تھوڑی سی اس میں تبدیلی کر لیں. معافی کا کیا مطلب ہے؟ کہ جب آپ کا برتن بڑا ہو جائے، جی سر. آپ کے ذہن کا پانڈا، آپ کا ظرف بڑا ہو جانا. رب اغفر، اے ایسے رب جو کہ تو بڑا کر دیتا ہے. ورحم، اور جاری رکھ. یہ رحم کا لفظ صاف آ رہا ہے کہ نہیں اس میں؟ جی آ رہا ہے بالکل. رحم کہتے ہیں تخلیقی نظام کے اجرا کو. جی سر. تو جاری رہنے کا مفہوم آیا. تسلسل حیات سے لے کر آپ کے گروتھ کی تسلسل سب آ گیا نا اس میں. وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، اور تو ہی تو ہے جو سارے چلانے والوں میں سب سے بہتر چلاتا ہے. جی کلیئر ہو گیا؟ الحمدللہ. جی سر. دیکھ لیں ایک ہی لفظ جو تھا اٹکا ہوا تھا. جی سر. جی جی سر. سر دوسری دعا یہ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. جی اس دعا میں پہلی بات تو یہ اللہ رب کریم چاہتا ہے کہ ہماری توجہ، دیکھیں نا قرآن کی دعائیں جو ہیں یہ بہت ہی معنی خیز ہیں، بہت ہی پر از حکمت ہیں. اب اس کی حکمتوں پہ غور کریں کہ آپ کیا فرما رہے ہیں، یا اللہ آپ سے کیا کہلوا رہا ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ ربنا، اے ہمارے رب. ایک تو آپ کے ذہن میں اجتماعیت ہونی چاہیے.
دیکھیں ذرا، ربنا نا کہنے سے اجتماعیت آ گئی، ہمارے رب آتے نا فی دنیا، فی دنیا، دنیا میں حسنت. اب حسنت کسے کہتے ہیں؟ یہ لفظ حسن سے ہے، کسی چیز کو درجہ کمال تک پہنچانا. اب دنیا کو درجہ کمال پہ جا کے ہینڈل کریں تو دنیا میں حسنت ملی. ساتھ میں اس میں دوسرا نقطہ ہے، بلکہ تیسرا نقطہ یہ بنتا ہے کہ اگر آخرت میں اور دنیا میں خوبصورتی نہیں ہوگی، حسنت نہیں ہوگی، تو وقنا عذاب آگ سے نجات نہیں ہے. کیا مطلب؟ کہ یو ہیو ٹو لرن ٹو بیلنس، ہر چیز کو ایک بیلنس کے ساتھ کرنا ہے. دنیا کہتے ہیں قریب کی چیز کو، آخرت کہتے ہیں انجام کو. آخرت کہتے ہیں انجام کو، یعنی میں بات کر رہا ہوں نا، اب اس بات کا نتیجہ کیا نکلے گا یہ اس کی آخرت ہے. یہ جو ہم گفتگو کر رہے ہیں یہ دنیا ہے، کیونکہ یہ قریب ہے، ہمارے الفاظ ایک دوسرے کے کانوں میں جا رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ لفظ دنیا، دن سے قریب کی چیزیں. آخرت کہتے ہیں کسی چیز کے انجام کو. ہم نے ایک عجیب ہی کہانی ذہن میں سجائی ہوئی ہے، کیوں مرنے کے بعد یہ ہوگا. نو، یہاں ہر لمحے کا اینڈ جو ہے وہ اس کا آخر ہے. اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ دونوں طرح سے بیلنس رکھنا ہے اور دونوں کو درجہ کمال پہ پہنچانا ہے. آپ چاہتے ہیں بہترین نتیجہ نکلے تو آپ کیا کریں گے؟ جو کر رہے ہیں اس کو بہترین کریں گے تو نتیجہ بہترین نکلے گا. ہاں یا نہیں؟ اب اس دعا کی معنویت اور تفہیم، مطلب اس کا دیکھیں کہ کتنا اثر پذیری کتنی بڑھ گئی، کتنی معنی خیز ہو گئی یہ دعا کہ یا اللہ ہمیں اس قابل بنا دے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں بہت ہی شاندار، تاکہ اس کا نتیجہ بھی اچھا نکلے، تاکہ میں آگ سے بچ سکوں. آگ سے مراد ہے پچھتاوے کی آگ. اچھا، یہ بھی بات ذہن میں رکھیں. جی سر، یہ الحمدللہ جی یہ خیر ہے. جی، اور کوئی سوال؟ تھینک یو سو مچ سر. سر میرا ایک سوال ہے. ارشاد. سورۃ انفطار آیت نمبر 29 میں ہے وما تشاءون الا ان یشاء اللہ. ما تشاؤون، تم کو نہیں چاہنا چاہیے، تم مت چاہو. ٹھیک ہے، لفظی ترجمہ تم مت چاہو. ما تشاؤون، اس میں آ گیا تم کو نہیں چاہنا چاہیے، الا سوائے، ان یشاء اللہ، جو اللہ چاہتا ہے. یعنی آپ کو اپنی چاہتوں کو اللہ کی چاہت کے تابع کر دینا چاہیے. یعنی آپ کو وہی کچھ چاہنا چاہیے، ویسا ہی چاہنا چاہیے جیسے اللہ چاہتا ہے. جی ٹھیک ہو گیا؟ یعنی سر یہ جو جی اس میں یہ سمجھ میں آ رہا ہے، یعنی جو ہم چاہ رہے ہیں اس میں ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے لیے اس میں بہتری ہوتی ہے. ہم اپنے چکر، جی ہاں، آپ وہ مت چاہیں جو آپ چاہتے ہیں. ما تشاؤون، مت چاہو جو تم چاہتے ہو، بلکہ وہ چاہو جو اللہ چاہتا ہے. غور کریں، آپ کی طرز فکر اللہ کی طرزوں میں ڈھل گئی کہ نہیں ڈھل گئی؟ اگر آپ اپنی چاہتوں سے باز آ جائیں اور اللہ کی چاہت کو اپنانے لگ جائیں، کیا ہوگا؟ آپ اللہ والے بن گئے کہ نہیں؟ بھائی آپ اللہ والے بن گئے کہ نہیں؟ اب یہ آپ نے طے کرنا ہے کہ آپ کو اللہ چاہیے کہ دنیا چاہیے. آپ کہتے ہیں نہیں جی مجھے تو دنیا چاہیے، تو جو ٹھیک ہے، مرضی آپ کی. سر ہمیں یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ یہ چاہ رہا ہے؟ مطلب ہمیں کہاں تک عمل کرنا ہے اپنی بات پہ، اور پھر اگر اس بات پر عمل نہیں ہو پایا تو ہم کہیں کہ اب یہ اللہ ایسے ہی چاہ رہا ہے. یہ والا پوائنٹ کب تک آ جاتا ہے؟ یہ
تب آتا ہے جب بندے کا دھیان قرآن کے ڈوز اینڈ ڈونٹس پہ ہو. دیکھیں نا، جب تک آپ کو یہی نہیں پتا کہ اللہ کیا کس چیز سے منع کرتا ہے، کس چیز کو پسند کرتا ہے، جی آپ اتنی سی محنت تو کرنا گوارا نہیں کرتے کہ ایک لسٹ بنا لیں ڈوز اینڈ ڈونٹس کی. دیکھیں نا، ہم اللہ والے بھی بننا چاہتے ہیں اور کرنا بھی کچھ نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں بس اللہ میاں رات کو سوتے میں ایک اور پھونک مار دے. ایک پھونک مار کے تو اس نے ہمارے اندر نافرمانی کی ہے، محنت پھونکا ہی تھا. اب جو اس پھونک کو پتا کرنا ہے، اس کے لیے جو محنت کرنی ہے، آپ اتنی سی تو محنت کرنا نہیں چاہتے. میں نے کئی بار عرض کیا کہ ڈوز اینڈ ڈونٹس کی لسٹ بنا لیں تو آپ کبھی بھی وہ نہیں چاہیں گے جو اللہ نے منع کیا. کتنا آسان ہو گیا. دیکھیں نا، اب ڈوز اینڈ ڈونٹس کی لسٹ بنانا ہمیں دشوار لگتا ہے. میں کہتا ہوں 1 مہینہ تو لگا لو، روزانہ 1 سپارے کو پڑھیں اور اس میں سے ترجمہ سپارے کا ترجمہ بھی پڑھتے جائیں اور اس سے اندازہ کریں کہ اللہ میاں کس چیز سے منع کر رہے ہیں، کس چیز کا حکم دے رہے ہیں، کس چیز سے منع کر رہے ہیں، کس چیز کا حکم دے رہے ہیں. اسے ڈوز اینڈ ڈونٹس کہتے ہیں. ایک صفحے پہ ڈونٹس لکھتے جائیں، ایک صفحے پہ ڈوز لکھتے جائیں. وہ جو ایک دفعہ ڈو یا ڈونٹ لکھ لیں، اسے بار بار لکھنے کی تو ضرورت نہیں ہے. مثلا جیسے اقیم الصلاۃ و آتوا الزکوٰۃ 131 دفعہ ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کو اب 131 دفعہ تو نہیں لکھیں گے نا، اس کو بس 1 دفعہ لکھ لیا کافی ہے. اب اللہ نے منع کیا کہ غصہ مت کرو، اللہ نے منع کیا جھوٹ مت بولو، اللہ نے منع کیا کہ غیبت مت کرو، اللہ نے منع کیا کہ بھئی منہ پہ کسی کو یا اس کے پیٹھ پیچھے برا مت کہو. ویل لکل ہمزۃ لمزہ، یعنی کسی کو منہ پہ برا کہنا یا پیٹھ پیچھے برا کہنا، یہ چیزیں غلط ہیں. تو یہ اللہ یہی تو چاہ رہا ہے، اور اللہ نے کیا چاہنا ہے آپ سے کہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ میرے لیے پانی بھر دوں. بھائی اللہ چاہتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ڈیولپ کریں، اور کیا چاہتا ہے اللہ. تو سر یہ تقویٰ بھی ہو گیا نا. تقویٰ ان چیزوں کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے. جی سر. تقویٰ جو ہے وہ ان باتوں کو جاننے کے لیے اور سمجھنے کے لیے ضروری پرزہ ہے، ضروری ایک انگریڈینٹ ہے، ایک ضروری کمپوننٹ ہے. یہ وہ لباس ہو گیا نا جو کہا گیا کہ جی، آپ کے اندر کے انسان کا اصل لباس تقویٰ ہے. جی سر. جی سو مچ سر. ویلکم. اور کوئی سوال؟ ہیلو. سر ایک سوال میں اور کر لوں؟ جی جی. سر یہ سورہ فجر کی آخری آیت ہے. سر یا ایھا النفس المطمئنۃ الراضیہ الی ربک راجعۃ مرضیہ. سر اس کا تھوڑا سا بیان کر دیں. تھوڑا سا تو بہت لمبا ہو جائے گا. سر ذرا لمبا کر دیں تو. دیکھیں، یا ایھا النفس مطمئنہ، ہمارے ہاں ترجموں میں اکثر یا ایھا النفس مطمئنہ کہا جاتا ہے. آپ نے اس کی املاء بالکل درست پڑھی کہ یا تو. اب آیت کس کو کہتے ہیں؟ تو ایک نشانی آرام سے سانس لینا ہے جبکہ آپ اللہ سے راضی ہوں اور اللہ آپ سے راضی ہو. اس حالت میں آپ کے نفس کی رفتار کیا ہوگی؟ ایک نشانی نفس مطمئنہ، اطمینان والا سانس کسے کہیں گے؟ آپ مطمئن ہیں تو آپ کے سانس کی رفتار کیا ہوئی؟ آپ گھبرائے ہوئے ہیں تو سانس کیسے چلتا ہے؟ ڈرے ہوئے ہوں تو سانس کیسا چلتا ہے؟ غصے میں ہو تو سانس کیسا چلتا ہے؟ جی سر. دیکھیں نا کہ اس میں یہ کہا ہے کہ جب آپ اللہ سے راضی ہوں گے، آپ اللہ سے راضی ہوں گے، یعنی آپ اللہ کے کیے کو سمجھیں گے، اس کو اچھا مانیں گے، اس کو قبول کریں گے تو راضی ہوں گے. جب آپ اللہ کے کیے پہ راضی ہوں گے، اللہ کے کہے پہ راضی ہوں گے تو راضیت المرضیہ، پھر آپ وہ آپ سے راضی ہوگا. تو اس صورت میں آپ کے اطمینان کی، انر سیٹسفیکشن کی کیا ڈگری ہوگی؟
What will be the degree of the satisfaction? बात क्लियर हो गई? जी जी बिल्कुल हुई। जी, और कोई सवाल? अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर ये एक बात है, मेरे मुरादखीने से अब्बा ने फरमाया था कि किसी के नजरियात को रद्द नहीं करना। सर इसको थोड़ा सा डिफाइन कर देंगे कि अगर हम नॉर्मल जिंदगी में जब किसी से बात कर रहे होते हैं तो लाजिम नजरियात नहीं मुंह पे क्लैश करते, तो उस सूरत में किस सिचुएशन को किस तरह से हैंडल करना चाहिए? इसका बेहतरीन तरीका यही है कि आप अपने नजरिए को पे कायम रहें और दूसरे के नजरिए को सुनकर बर्दाश्त करते हुए उससे बाईपास करें, उसको रेजिस्ट ना करें, उसको जोर आजमाई लठम लठा नहीं करें, क्योंकि वो तो अपने नजरिए पे अड़ा हुआ है, आप अपने नजरिए पे अड़े रहें। लेकिन ठीक है ना, कूलू लिन्नासे हुस्ना, कूलू लिन्नासे हुस्ना, खूबसूरती से बात करें, लोगों के बारे में बात खूबसूरत करें, हुस्न वाली बात करें। ठीक है, एक बंदा कोई टेढ़ी बात कर रहा है, आप उसकी टेढ़ी बात को समझ गए कि वो क्या खांक रहा है, तो उसको इग्नोर कर दें, उसके बजाय उसकी कोई अच्छी बात की तारीफ कर दें या आप मौजू को उस तरफ ले जाएं। जरूरी है कि हम अब देखें ना, कई लोग मुझसे सवाल करते हैं जो कि बड़े मजहबी किस्म के होते हैं। ठीक है ना जी, ठीक है ना जी। अब मेरी वो फील्ड नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी बात तो समझ जाता हूँ कि इनको अपनी बात सुनाना फजूल है। अब मैं क्या हरकतें करता हूँ, मैं उनसे कहता हूँ भाई माफी चाहता हूँ, मेरा इस बारे में बिल्कुल मुतालिया नहीं है, मेरे इल्म में नहीं है। आप किसी आलिम से बात करें, किसी मजहबी स्कॉलर से पूछ लें। मेरी ये समझ आ गई आपको? जी सर, जी सर। अगर वो दोबारा भी बात ना समझे तो मैं उनसे थोड़ा सा रुख फेर के तो कोई दूसरी बात छेड़ देता हूँ, उनकी बात को इग्नोर करके तो कहता हूँ आज का मौसम बड़ा अच्छा है, आज बड़ा हब्स है, उफ क्या किया जाए, वहां से उठ के ही भाग जाता हूँ। मैं जरा पानी पी के आता हूँ। भाई जरूरी है कि हमें कोई क्लैश करना है? नहीं, कोई जरूरी नहीं है, हमें कोई ठेका तो लिया नहीं है, तो किसी को सीधा करने का अल्लाह मियां ने हमारी ये ड्यूटी लगाई भी नहीं है। अल्लाह ने तो ये कहा तुम खुद को डेवलप करो, और सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि मैं दूसरे के साथ गुजारा कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। अगर मैं बंदे के साथ गुजारा नहीं कर सकता तो मैं अल्लाह के साथ क्या गुजारा करूंगा? ठीक हो गया? जी सर। सर जी वालेकुम अस्सलाम। सॉरी, आपकी इस बात पे मुझे बस एक क्वेश्चन करना है। अभी आपने बोला कि अगर आप किसी की राय से मुत्तफिक नहीं हैं या आप सोच बेसिकली दो अलग अलग लोगों की अलग अलग है, इन टर्म्स ऑफ इवन रिलीजियस भी मैं बात करूँ कि अगर रिलीजियस ग्राउंड पे कि दो लोगों के बिलीफ में थोड़ा फर्क है, तो आपने बोला कि हमें लड़ाई तो करनी नहीं है। वो बात तो सही है कि ठीक है, हम उनके साथ कोई अपनी लॉजिक पेश ना करें, लेकिन फिर मुझे नहीं पता वेदर इट इज कनेक्टेड टू दिस और नॉट, लेकिन हम जब ये कहते हैं कि अगर हम तबलीग का फिर जो कॉन्सेप्ट है क्या वो नहीं है? मतलब जैसे मैंने तो लोग ये कहते हैं ना भाई अगर आपको कोई नॉलेज है तो आपको जो है वो आगे फॉरवर्ड करनी चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त। अब ये अब जरा इजाजत दीजिए, जरा इजाजत दें, मैं आपकी बात समझ गया हूँ पूरी तरह। देखें, मुझे पहला हुक्म ये है कि मैं अपने अमल और किरदार से तबलीग करूं। ठीक है। अगर मैं बहसो मुबाहिसे से तबलीग करने की इजाजत मांगूं तो क्या अल्लाह मियां ने दी है कहीं? अल्लाह ने तो कहा ला इकराह फिद्दीन, सिस्टम में कोई जबरदस्ती तो है ही नहीं।
اور دوسری بات لستو بے مسیطرن، تم کو نہیں بنا کے بھیجا ڈنڈا بردار. کیا مطلب ہوا؟ کیا مطلب ہوا؟ دیکھیں حضور علیہ السلام سے بڑھ کر کسی نے تبلیغ نہیں کی. ان کا طریقہ تبلیغ کیا تھا؟ انہوں نے جب منع کیا جھوٹ نہیں بولنا تو کیا انہوں نے کیا کیا؟ صرف تقریر کی؟ شاباش. اب بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ آپ جو بھی نظریہ اپناتے ہیں آپ اس نظریے پہ قائم رہیں، ٹھیک ہے؟ اتنا قائم رہیں کہ آپ اس کا عملی نمونہ بن جائیں. حضور مرشد کریم نے ایک جملہ کہا ہے، آپ کے لیے ارشاد عرض کرتا ہوں. آپ ان کا ارشاد ہے کہ روحانیت اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ بندے کے اندر اللہ آن بسے، بندے کے اندر اللہ آن بسے اور بندہ محبت کا چلتا پھرتا عملی نمونہ بن جائے. اب آپ غور کریں، سر یہ بہت بڑی چیز ہے. اللہ کا کرم ہے. ایسی بڑی بڑی چیزیں پکڑو نا، ایسی بڑی بڑی چیزیں پکڑو نا. نہیں فرشتہ نہیں بن سکتے سر. بننا بھی نہیں ہے، خبردار. فرشتے تو محکوم ہیں، میں مسجود ہوں فرشتوں کا. فرشتوں نے مجھے سجدہ کیا، میں فرشتہ کیوں بنوں؟ مجھے سجدہ کیا فرشتوں نے، میں مسجود ملائک ہوں، میں مسجود ملائک کیوں نہ بنوں؟ اور اس کا طریقہ یہ بتایا کہ آپ اللہ کو اپنے اندر بسانا ہے اور سب کے لیے، کیونکہ سب اللہ کی مخلوق ہیں. وہ جو بحث کر رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ گھامڑ ہے یا بد دماغ ہے یا جو بھی ہے، یا بہت قابل ہے یا علامہ ہیں یا علامہ ہیں یا فضلہ ہے علماء ہیں، جو بھی ہے، میرے لیے وہ اللہ کی مخلوق ہے. ٹھیک ہے، مجھے اس کے ساتھ پیار سے محبت سے بات کرنی ہے، بس بات ختم. اگر میرے پیار سے میری محبت سے اس پہ اثر ہو گیا تو یہ سب سے اچھی تبلیغ ہے یا کہ تقریر اچھی تبلیغ ہے؟ نہیں یہی اچھی بات ہے کہ بغیر کچھ بولے ہی ہو جائے گا. دیکھیں نا، آپ لوگ مجھ سے سوال پوچھتے ہیں، آپ کے ذہن کی کچھ نہ کچھ گرہیں تو کھلتی ہیں نا، کچھ نہ کچھ بات واضح ہو جاتی ہے، ہاں یا نہیں؟ بالکل. اب میں کہوں کہ نہیں جی مجھے تو بات ہی نہیں کرنی، تو ایسا تو کچھ نہیں ہے. میں باتیں تو کرتا ہوں لیکن اپنے باتیں وہ کرتا ہوں جو کرنی چاہیے، وہ باتیں نہیں کرتا جو نہیں کرنے کی. ان سے بچتا ہوں جن سے اللہ نے منع کی ہے، یعنی بحث و تمہید سے منع کی ہے. ہاں جی کی ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ بحث میں الجھ رہے ہیں تو اس کا مطلب سمجھتے ہیں آپ کیا؟ آپ نے اگلی کا مطلب سپریمیسی کو مان لی اور آپ اب لڑ کے اس کو گرا کے اپنے آپ کو بڑا کرنا چاہتے ہیں، اس لیے بحث کرنی غلط ہے. ہم بحث نہ کرنے کی بات کر رہے ہیں. تبلیغ جو ہے وہ دیکھیں نا، اب پیر و مرشد نے حضور قلندر بابا اولیاء سے جو کچھ سیکھا اس کو پورے جہانوں میں، پوری دنیا میں نشر کرنے کے لیے وہ کیا کہتے ہیں نا، تن من دھن کی بازی لگائے ہوئے. ہاں یا نہیں؟ تبلیغ تو کر رہے ہیں لیکن بحث تو نہیں کرتے. میرا خیال ہے کافی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ جی. اور کوئی سوال ہے؟ چلیں، اتنی شانتی، اللہ کامیاب کرے. یا النفس یا تو النفس مطمئنہ. سر میرا مجھے ایک چیز پوچھنی تھی. سر ابھی آپ نے بتایا تھا روحانیت اس کے سوا کچھ نہیں کہ بندے کے اندر اللہ البتہ، اور اس کے بعد سر آپ نے کیا بولا تھا؟ اس کے بعد یہ عرض کیا تھا کہ اور بندہ محبت کا چلتا پھرتا عملی نمونہ بن جائے. املی نمونہ نہیں، املی والا نمونہ نہیں. عملی نمونہ بن جائے. نمونے تو ہم ہیں ہی لیکن وہ عملی نمونہ بننا ہے.
لگا گناہ بدلے میں دیکھیں نا ہمیں بتایا بھی. ہاں جی دیکھیں اپنے ہر عمل سے، اپنے لہجے سے، اپنی جیسچر سے، اپنے ایکسپریشن سے دوسروں کو یہ تاثر دینا ہے کہ ہمیں کسی سے نفرت نہیں ہے. جی غور کریں. بالکل صحیح. آپ محبت کا یہ مطلب مت لیں کہ جس کو بھی دیکھیں آپ اسے ضرور لپٹیں، نہیں یہ محبت نہیں ہے. صرف اتنا ہی تاثر نشر کرنا کافی ہے کہ جی ہمیں کسی سے نفرت نہیں ہے، ہم کسی کی بات کو برا نہیں سمجھتے، جو بھی آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہوگا، جو اصل بات ہم سمجھے بیٹھے ہیں وہ یہ. اگر کوئی سننا چاہے تو سنا دیجئے، نہیں سننا چاہتا تو اصرار مت کریں. جی سر. ٹھیک ہو گیا؟ جی سر زبردست. چلیے خوش رہیے، خوش رہیے. چلے پھر رہتی ہے بات جی. اوکے تھینک یو سو مچ سر. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اسٹے بلیس. اللہ سب آپ سب کو اللہ بہت خوش رکھے. اللہ حافظ.